بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں تو متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ ناظرین، آڈیو لیکس، عمران خان کے دھرنے، جلسے جلوس، مریم نواز کی رہائی اور عدالتوں کے اندر مقدمات، یہ ساری چیزیں چلتی جا رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ درجہ حرارت بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ سارے معاملے میں سیاسی بساط پر ایک نئی چال چلی گئی۔ یہ سیاسی بساط پر نئی چال ہے کیا؟ اس پہ ہم آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اب وزیر اعظم ہاؤس اتنا غیر محفوظ ہو گیا کہ وہاں آڈیو لیکس بھی ہو رہی ہیں، ویڈیو لیکس بھی بن جاتی ہیں، کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں چلتا۔ اور اب تو سفارتی سائفر بھی غائب ہو گئے، چوری کر لیا گیا۔ اب اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں سے سفارتی سائفر غائب کیسے ہو گیا؟ اگر چوری ہوا تو کس نے چوری کیا؟ یہ سارے معاملات پہ اور ساتھ ساتھ ہم اس بات پہ بھی آج آپ کے سامنے اپنی رائے اور جو حالات چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دو چار دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہ ذکر کیا تھا کہ آصف زرداری جو سب سے باری، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے سب سے باری، اور جو پنجاب میں حکومت توڑنے جوڑنے اور حمزہ کو بنانے اور اب پھر بنانے اور یہ سارے معاملات کا کھلاڑی تھا، وہ خاموش کیوں ہو گیا؟ کہتے ہیں شدید بیمار ہیں، تشویشناک حالت ہے۔ لیکن میں نے اپنے ریڈار کی وہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس نے کہا بھائی جو میں نے کہا تھا اس پہ تو آپ نے عمل نہیں کیا، اب آپ بھگتو، میں آپ کے ساتھ ان معاملات میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بات شیئر کی تھی۔ اب اس کی پارٹی کر کیا رہی ہے؟ بلاول بھٹو اور مریم نواز کے درمیان بہت اہم معاملے پہ اختلاف سامنے آیا۔ اب یہ وہی وجہ تو نہیں ہے کہ آصف زرداری نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اب اس کی پارٹی کے سارے لوگ آہستہ آہستہ فاصلہ پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی دور کی بات نہیں ہے، بہت نزدیک کی بات ہے کہ شہباز شریف امریکہ گئے، لندن گئے، جنرل اسمبلی میں انہوں نے خطاب بھی کرنا تھا، وہاں بھی گئے، لیکن بلاول بھٹو ان کے ساتھ 10 قدم بھی نہیں چلا۔ پاکستان میں بھی الگ گئے، اپنی پرواز، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے انہوں نے اپنی پرواز الگ ہی رکھی، اپنی شناخت الگ ہی رکھی۔ شہباز شریف واپس بھی آ گئے، لیکن وہ وہاں پر امریکہ کے اہم افراد سے ملاقاتیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کو نئی ہدایت دینے میں مصروف رہے، الگ پرواز۔ اب اختلافات ہوئے کیوں، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ مریم نے رہا ہوتے ہی، آپ کو یاد ہے نا، جیسے ہی ان کو عدالت سے رہائی ملی، اس نے ایک تو عمران خان کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا کہ وہی طور پہ گرفتار کرو۔ دوسرا اس نے کہا اسد مجید جو سفیر تھے پاکستان کے امریکہ میں، اس کو بھی شامل تفتیش کیا جائے اور اس کو بھی اجلاس میں میٹنگ میں بلایا جائے۔ یہ 2 مطالبے انہوں نے فوری طور پہ کیے، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ۔ لیکن گرفتاری کے معاملہ پہ ظاہر ہے ان کی حکومت ہے، چاچا جان وزیر اعظم ہے، اب نہیں، وہ تو کافی عرصے سے ڈھونڈ رہے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز مل جائے، وہ نااہل ہو جائے، نااہل نہیں ہوتا تو گرفتار ہو جائے۔ اب گرفتاری کے حوالے سے بھی وہ ہیلے بہانے تو بنا رہے ہیں۔ اب سفارتی سائفر جو اغوا ہوا ہے یا چوری ہوا ہے، لگتا ہے اس کا مقدمہ بھی ان پہ بنے گا اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، کیونکہ مریم نے کہا وہ کہ گرفتار کرو، اب کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا جی۔ لیکن اس سارے معاملات میں جو ان کے اتحادی، سب سے بڑے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی،
ان میں سے کسی نے نہیں کوئی اسٹیٹمنٹ دی حمایت میں یا مخالفت میں۔ البتہ امریکہ میں بیٹھے بلاول بھٹو نے یہ کہہ دیا کہ اسد مجید کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں پیش ہونے کی اور کسی جگہ پہ جانے کی، ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر جو کچھ کیا عمران نے کیا، اسد مجید نے نہیں کیا۔ مطلب بہت اہم بات ہے۔ سفارتی سائفر آیا، کس نے بھجوایا؟ ظاہر پاکستان کے وہاں پر جو سفیر تھے مین تو وہی لوگ ہیں، وہی ہیں، اسد مجید ہی ہیں جنہوں نے سائفر بھیجا اپنے وزارت خارجہ میں، وہ پھر عمران کو ملا، آرمی چیف کو، باقی بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کس کس کے پاس اس کی کاپی تھی، لیکن مین کردار تو اسد مجید ہی ہیں۔ اور ان کو بلایا بھی گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا سلامتی کونسل کے اجلاس میں ان کی اسٹیٹمنٹ بھی لی گئی تھی، لیکن اب مریم کا غصہ کیسے بھائی؟ انہوں نے تو کہہ دیا نہیں جی نہیں بلائیں اس کو، پھر دوبارہ بلائیں، تفتیش کریں۔ عمران بلاول نے کہا نہیں جی وہ نہیں آئے گا، اس لیے اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ صرف اسد مجید نہیں ہے، میرا ریڈار یہ بتاتا ہے پہلے تو بلاول اکیلا تھا، نوجوان قیادت، اور آصف زرداری کھیل بھی یہی رہا تھا کہ اگلا جو وزیر اعظم ہوگا وہ بلاول ہی ہوگا، کیونکہ شہباز شریف کو اتنا انہوں نے گندہ کر دیا اور اس حکومت کے اتنا مطلب بوجھ پڑ گیا، عوام اتنی خلاف ہو گئی ہے کہ وہ یہ خواب دیکھنے لگے تھے اپنی جوڑ توڑ کے حوالے سے کہ اب اگلا وزیر اعظم تو ظاہر ہے بلاول بھٹو ہی ہوگا۔ لیکن مریم کی سزا ختم ہوئی، ان کی نااہلی ختم ہو گئی، اب وہ الیکشن بھی لڑ سکتی ہیں، اب بھی وزیر بن سکتی ہیں، وزیر اعظم بھی بن سکتی ہے۔ اور سنا ہے بعض حلقوں نے یہ خبر اڑائی ہے کہ فوری طور پر حمزہ کی بجائے مریم نواز کو ہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے۔ اب جو وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں وہ وزیر اعلیٰ کیوں بنیں گی؟ اب یہ ان کے ہے، کیونکہ ان کا فیصلہ ملکہ عالیہ، وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتی ہیں یا وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں، اب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو وہ چاہیں گی ہو تو وہی جائے گا۔ یہ دوسری وجہ ہے بلاول اور مریم کا الگ الگ سے ہونا۔ اب اصل معاملہ سیاسی بساط پر نئی چال۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اس میں کہا گیا، لوگوں کا خیال تھا کہ آج بہت اہم فیصلے ہو جائیں گے، فیصلے تو یقیناً بہت اہم ہوئے، اور اس سارے معاملے میں ایک انکشاف نے ہلا کر رکھ دیا تمام سیکورٹی معاملات کو۔ وفاقی کابینہ نے یہ انکشاف فرما دیا کہ سفارتی سائفر جو امریکہ سے آیا تھا اور جس پہ واویلا مچا ہوا ہے، عمران خان نے طوفان اٹھایا ہوا ہے کہ اس سائفر کی وجہ سے، اس دھمکی کی وجہ سے، اس کہہ لیجئے مداخلت کی وجہ سے میری حکومت گرائی گئی۔ اب جناب انکشاف کیا انہوں نے کہ جناب وہ تو ہے ہی نہیں، غائب ہے، وزیر اعظم اور سے ہی غائب ہے۔ میں یہ لطیفہ نہیں سنا رہا، یا سنا نہیں ہے کہ میں ہنس رہا ہوں، آپ بھی نہ ہنسیے گا، لطیفہ نہیں ہے، بڑی سنجیدہ گفتگو ہے، لیکن جس انداز سے یہ بات ہوئی ہے ہنسنے کے علاوہ ہے کیا؟ ہنسنا ہی پڑتا ہے نا جی۔ اب وزیر اعظم اس سے سفارتی سائفر غائب، کہتے ہیں چوری ہوا ہے۔ اب چوری کا کھرا وہ عمران خان سے نکالنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف مقدمہ بنا کے چوری کا مقدمہ کرنے کے معاملے میں لگتا ہے آگے پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ اب کوئی یہ پوچھے کہ بھائی آپ نے 10 اپریل کو تو حکومت نہیں تھی، عمران خان کی حکومت تو ختم ہو گئی تھی، اس سے پہلے یہ سائفر اور سفارتی یہ سارے معاملات تو عمران کہہ سکتے ہیں ان کے پاس تھے۔ اب 22 اپریل کو ٹھیک 11 دن بعد سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا۔ ناظرین آپ کو میں یاد دلا دوں، ویسے تو آپ کو یاد ہی ہوگا، سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا، اس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف نے کی تھی، اور اس میں یہ سفارتی سائفر پیش بھی ہوا تھا، اس پہ غور و خوض بھی ہوا تھا، اس کی ایک ایک سطر پر لوگوں نے اس کو پڑھا بھی تھا، اس پہ اپنی اپنی رائے کا اظہار بھی کیا تھا۔ اور اسی سلامتی کونسل کے اجلاس میں اسد مجید کو بھی بلایا گیا تھا اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی۔
اگر یہ سفارتی سفر عمران خان کے ہوتے ہوئے غائب ہوا تھا تو آپ کی حکومت کے وقت جب سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تو اس میں کون سا سائفر آپ کے سامنے تھا جس پہ آپ نے بحث کی، جس پہ جائزہ لیا گیا؟ وہ کہاں گیا؟ کیا ڈرامے بازی تھی ساری؟ یہ تو آپ کو ہی جواب دینا ہوگا۔ لیکن قصہ مختصر یہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ شریف برادران اور آصف علی زرداری کی حکومتوں کا ریکارڈ چیک کر کے دیکھ لیں، 30 سالہ اقتدار ان دونوں پارٹیوں کا، انہوں نے ہمیشہ اپنے خلاف بننے والے ثبوتوں کو کسی نہ کسی طرح پر ضائع کرنے کے بہت سے طریقے اختیار کر رکھے تھے۔ ایک طریقہ تو آج کل سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ شریف برادران اپنے دور حکومت کے دوران مختلف اداروں کے اندر آتش زدگی کے واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سوشل میڈیا پہ جو شور مچ رہا ہے یہ تاریخ بتاتی ہے، اور اہم ریکارڈ ہمیشہ جلائے گئے ہیں۔ ایل ڈی اے کا معاملہ لے لیں، نیب کے معاملات لے لیں، عدالتوں کے بعض معاملات دے لیں، شارٹ کٹ ہوتی ہے جناب آنکھ لگ جاتی ہے، آنن فانن میں سارا کچھ ریکارڈ ضائع۔ بورڈ آف ریونیو کا دفتر لے لیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو آپ کے سامنے ناظرین ہیں، آلریڈی ہیں، آپ کو یاد بھی دلائے جا سکتے ہیں، ریکارڈ غائب ہو جاتے تھے۔ یہی حال آصف زرداری کی حکومت میں رہا ہے۔ اب جیسے ہی آڈیو لیکس آئی ہیں عمران کی، اور اس میں سائفر کے حوالے سے بات ہوئی کہ سائفر آیا، اس کو کس طرح ہم نے پروموٹ کرنا ہے، کس طرح عوام میں جانا ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، اس میں قابل اعتراض یا غیر قانونی معاملہ کم از کم میں نے تو نہیں سنا اس آڈیو میں، آپ لوگوں نے شاید سنا ہو، لیکن اس کو اب منطقی انجام تک پہنچانا تھا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں، یہ جو ہیکر والا رولا وویلا کہ ہیکر نے ویڈیو لیک کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، اب ویڈیو لیک کرنے والے دو ہیں لوگ۔ ایک تو ہیکر ہے جس کی کسی کے ساتھ رسائی نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا کون ہے، اور جس نے افراتفری ڈالی ہوئی ہے، حکومت کو بھی، سب کو پریشان سارے، 5 ارب تک حکومت دینے کو تیار تھی، آپ کو یاد ہے نا۔ اور دوسری جو ویڈیو ریلیز ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں MMS سے، یعنی مریم میڈیا سیل سے، اور یہ تو عمران خان نے خود کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، عمران خان نے کہا کہ یہ جو میرے خلاف ویڈیو لیک ہوئی ہیں یہ شہباز شریف اور مریم نواز نے کی ہیں، یعنی یہ مسلم لیگ نون نے جو ویڈیوز بنائی تھیں، آڈیو بنائی ہیں، یہ وہ ریلیز ہوئی ہیں، یہ اس کی تصدیق یا تردید بھی وہی کر سکتے ہیں، کیونکہ مریم کے پاس تو بہت ساری ویڈیوز ہیں، برہنہ بھی ہیں اور دوسری بھی ہیں، وہ ویڈیو آڈیو بہت کچھ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ریلیز ہوتی ہے۔ اب یہ سارے معاملات میں اب معاملہ سائفر، یہ رولا اس وقت پڑا، اس کی چوری کا معاملہ یا اس کے غائب ہونے کا معاملہ آنن فنن ہوا اس وقت جب عمران خان نے یہ آڈیو لیکس کے بعد یہ مطالبہ کر دیا کہ سائفر، سفارتی سائفر، اس کو پبلک کیا جائے، عوام کے سامنے رکھا جائے اصل حالت میں کہ وہ ہے کیا، عام لوگوں کو پتہ چلے۔ باتیں تو سارے بندے اپنی اپنی مرضی کی کر رہے ہیں، اپنے اپنے مفاد کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے اصل میں ہے کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت جینون بات تھی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ یہ بھی چھوڑیں، چوری کا معاملہ، غائب ہونے کا معاملہ، وزیر اعظم ہاؤس غیر محفوظ ہو گیا، یہ بھی چھوڑ دیں۔ آپ کو یاد ہے نا، عمران خان نے ہی یہ سائفر چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جناب اس کی تحقیقات کروائیں۔ سپیکر اس وقت کے قومی اسمبلی کے اسد کیسر نے باقاعدہ بھیجا تھا، اور اس کے منٹس بھی موجود ہیں ابھی تک اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی کے سپیکر کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف کو بھی بھجوایا تھا، تینوں چیف جو ہیں ان کو بھی بھجوایا تھا، صدر صاحب کے پاس بھی ہے، چیئرمین سینٹ کے پاس بھی ہے، اور ایک تو صحافی بھی ہیں
جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس بھی ہے سائفر، تو پھر چوری تو نہ ہوا نا، تو غائب بھی نہیں ہوا۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے ریکارڈ نہیں مل رہا، تو وزیر اعظم ہاؤس سے، یہ عمران خان کے حلقے کے لوگ کہتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس سے انہوں نے ہی غائب کیا ہے جو اداروں کو آگ لگاتے تھے ریکارڈ ضائع کرنے کے حوالے سے، تاکہ نہ ملے گا، نہ وہ پبلک کے سامنے لایا جائے گا، نہ حقائق سامنے آئیں گے، جھوٹ کو سچ کہتے جاؤ، سچ کو جھوٹ کہتے جاؤ۔ اب یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ ابھی تو اور لیکس آنی ہے، ابھی تو ہیکر نے بھی دینی ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ لیکن جو بھی ہو، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو پر رحم فرمائے اور پاکستان کی ترقی ہو، خوشحالی کے لیے ہم سب لوگ دعائیں کرتے رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔